پالوس رسول کا خط تسلنیکیوں کے نام، یہ پہلا خط ہے، اس کا 5واں باب اور اس کی 19ویں آیت۔ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، ایک چھوٹی سی آیت ہے یہ۔ آمین جی۔ بڑی چھوٹی سی 4 لفظوں پر مشتمل یہ ایک آیت ہے۔ تسلنیکیوں کے نام پالوس رسول کا یہ پہلا خط ہے اور اس کا 5واں باب اور 19ویں آیت۔ بڑی خاص بات ہے اس میں اور مجھے آپ کی مکمل توجہ چاہیے۔ لکھا ہے کہ روح کو نہ بجھاؤ، کیونکہ بات ہم روح القدس کی کر رہے ہیں۔ گزشتہ کئی ایک سنڈے سے ہم روح القدس کی جو سرگرمیاں ہیں میری اور آپ کی لائف میں، جو ایکٹیویٹیز ہیں ہولی اسپرٹ کی، کہ کس طرح سے پاک روح جو ہے وہ میری اور آپ کی لائف کے لیے کام کرتا ہے، اور میں آپ کو اس کے تعلق سے کافی باتیں جو ہیں وہ آپ تک پہنچا چکا ہوں کہ روح القدس کی نعمتیں جو ہیں وہ ان میں سے بیشتر نعمتیں دوسروں کی ترقی کے لیے ہیں، اور روح القدس کے پھل جو ہیں وہ میرے اور آپ کی ترقی کے لیے ہیں۔ روح القدس کے پھل جو ہیں وہ مجھے اور آپ کو یسوع مسیح کی شکل پر ڈھالتے ہیں، اور روح القدس کی نعمتیں جو ہیں، گفٹس جو ہیں، وہ دوسروں کو خداوند کی بادشاہت میں انٹری کے لیے جو وہ راستہ فراہم کرتی ہیں۔ نعمتیں جو ہیں وہ لوگوں کو تیار کرتی ہیں، نعمتیں جو ہیں وہ لوگوں کو جھنجھوڑتی ہیں، نعمتیں جو ہیں وہ یسوع مسیح کی طرف راغب کرتی ہیں، نعمتیں جو ہیں وہ خدا کے عجائب کا بیان کرتی ہیں۔ مگر روح القدس کے پھل جو ہیں وہ ہمیں یسوع مسیح کی شکل پر ڈھلنے میں مدد دیتے ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ روح القدس کے پھل جو ہیں وہ مجھے اور آپ کو، بشرط یہ کہ ہم روح القدس کی تابعداری میں زندگی گزارتے ہیں، تو روح القدس کے پھل جو ہیں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مجھے اور آپ کو یسوع مسیح کی شکل پر ڈھلنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہاں پر ابھی پالوس رسول نے ذکر کیا ہے تسلنیکیوں کو لکھتے ہوئے کہ روح کو نہ بجھاؤ۔ پالوس جو ہے وہ، اگر آپ اس کے کانٹیکسٹ کو دیکھیں، 16ویں آیت سے لکھا ہوا ہے ہر وقت خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ تمہاری بابت مسیح یسوع میں خدا باپ کی یہی مرضی ہے۔ اور پھر وہ پالوس رسول اس پچھلے حصے کو اگلے کے ساتھ کیسے جوڑتا ہے؟ اور روح کو نہ بجھاؤ، do not quench the spirit۔ اور پھر اگلا حصہ، نبوتوں کی حقارت نہ کرو، سب باتوں کو آزماؤ، جو اچھی ہو اسے پکڑ لو، اور ہر قسم کی بدی سے بچے رہو۔ اب بات پاک روح کے بجھائے جانے کی ہے۔ مجھے اور آپ کو پاک روح کب میسر آتا ہے، اس بات کا ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں کہ جس طرح سے ایک فزیکل ورلڈ میں ایک نیو بورن بیبی پیدا ہوتا ہے، اور اس کی پیدائش کے ساتھ ہی روح، جان اور بدن، یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ اس میں ایکٹیو ہوتی ہیں، اور ہم بدنی طور پر اسے دیکھ سکتے ہیں، اسے سولش حالت میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں رول جو ہے وہ بھی موجود ہوتی ہے جو اسے کمپوز کرتی ہے۔ یعنی روح، جان اور بدن، یہ تینوں چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اسی طرح جب کوئی مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے اس دنیا کو چھوڑ کے، تو وہ ایک مسیح میں نیا مخلوق ہوتا ہے، اور وہ جو نیا مخلوق ہے اسے خدا جو ہے وہ پاک روح عطا فرماتا ہے، اس نئی مخلوق کو پاک روح عطا فرماتا ہے۔ the moment a person embraced Jesus as his or her savior, یا accept him as his savior or redeemer، وہ کیا ہوتا ہے؟ نیو کریچر ہوتا ہے، نئی مخلوق ہوتا ہے، اور اس میں پاک روح آتا ہے۔ اور جب پاک روح آتا ہے تو وہ اس کے آنے کا کوئی فنکشن ہے۔ دیکھیں، اگر آپ میں سول ہے تو سول کا اپنا کام ہے، اگر پاک روح آپ میں موجود ہے تو پاک روح کا اپنا کام ہے۔ پاک روح مجھے اور آپ کو عطا فرمایا گیا ہے
کسی مقصد کے لیے. There is a special purpose. ہو سکتا ہے آپ سمجھ لو کہ مجھے تو پاک روح نہیں ملا. But let me make it clear کہ آپ اگر نجات یافتہ ہیں, اگر آپ نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے, تو پاک روح آپ میں موجود ہے. مگر پاک روح کی ایکٹیویٹی جو ہے, کیا میں اور آپ اسے تجربہ کرتے ہیں؟ اور اگر نہیں کرتے اس کا تجربہ, اگر ہم اس کا ایکسپیرینس نہیں کر پا رہے, تو پھر یہ پرابلم میرے اور آپ کے ساتھ ہے. مگر پاک روح اپنی جگہ پر موجود ہے. یسوع مسیح نے کہا دیکھو میں تمہیں دوسرا مددگار دوں گا, دوسرا مددگار بھیجوں گا. یعنی وہ جو مددگار ہے وہ ایک اس دنیا میں کسی اسپیشل فورس کی طرح نہیں ہے کہ ہم صرف اسے ایک اسپیشل فورس سمجھیں یا اسے ایک انرجی سمجھیں, بلکہ وہ پاک روح جو ہے وہ ایک شخصیت ہے, وہ ہمارا خدا ہے اور وہ ہم میں ایکٹیو ہے. اور جب میں اور آپ مکمل طور پر اس سے کوآپریٹ کرتے ہیں, اس ہولی اسپرٹ سے, پاک روح سے کوآپریٹ کرتے ہیں, کیونکہ آپ اپنی معمول کی زندگی میں دیکھ لیجئے ہم کتنا پاک روح کو انوائٹ کرتے ہیں کہ یہ مومنٹ ہے, اے پاک روح تو میری مدد کرنا شروع کر. کبھی آپ نے ایسا کہا, اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے, اگر آپ کو کوئی مصیبت ہے, اگر آپ دکھ میں ہیں, اگر آپ کسی مسئلے کا شکار ہیں, اگر آپ کنفیوژن کا شکار ہیں, اگر ایزیمینیشن کا شکار, کسی بھی طرح کی پرابلم چل رہی ہے, تو کبھی آپ نے یہ کہا اے پاک روح تو میری مدد کر, اے پاک روح اس برائی سے, پاک روح اس آزمائش سے, پاک روح اس مسئلہ سے تو میری رہنمائی کر نکلنے. کیونکہ روح القدس جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اسے دعوت دی جائے اور اس کے ساتھ کوآپریٹ کیا جائے. اگر عدن میں روح القدس نے زبردستی نہیں کی آدم کو گناہ کرنے سے, ہوا کو گناہ کرنے سے, تو آج بھی وہ زبردستی آپ کو نہیں روکے گا. آپ کو اسے انوائٹ کرنا ہے, اسے انویٹیشن دینا ہے کہ یہ پرابلم ہے, تو کیا اس معاملہ میں جمپ ان کرے گا, اور میں کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. تو پھر وہ کرتا ہے. تو آج کا ہمارا مضمون ہے روحانی حبس دم, روحانی طور پر دم کا گھٹنا. روح القدس آپ کو دیا گیا ہے, مگر روح القدس کب آہستہ آہستہ روحانی طور پر اسپرچولی کب آپ فیل کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ آپ کا دم گھٹ رہا ہے. آپ فزیکلی آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کا دم جو ہے, بعض اوقات آپ ایسی جگہ پہ ہوں, ایسے ایریا میں ہوں جہاں پر بہت سا دھواں ہو اور آکسیجن میسر نہ آئے, تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے دم گھٹ رہا ہے, آپ کو سانس صحیح نہیں آ رہا. اور اس بات کا وہ شخص جو ایستھما کا پیشنٹ ہے وہ آپ کو بتا سکتا ہے یہ کس قدر خطرناک چیز ہے. اور بہت سے روحانی لوگ اسپرچول ایستھما کے پیشنٹ ہیں, انہیں اسپرچولی ایستھما کی بیماری ہے, وہ ہر روز ان کا دم اسپرچولی گھٹ رہا ہوتا ہے. اور وہ یہ جو ڈیزیز ہے اسپرچول ایستھما جو ہے, دم گھٹنے کی بیماری جو ہے, اس کے اسباب کیا ہیں؟ روح القدس جو ہے وہ میری اور آپ کی لائف میں ڈومیننٹ رول چاہتا ہے, وہ حکمرانی چاہتا ہے. اور جتنا آپ اسے اپنی لائف میں الاؤ کرتے ہیں اتنا ہی آپ اسپرچولی بہتر طور پر بریتھ کرتے ہیں, ایک اسپرچول لائف انجوائے کرتے ہیں. اور جتنا آپ اسے روکتے ہیں اتنا آپ اسپرٹ کو بجھاتے ہیں. چند ایک باتیں میں آگے چل کے کروں گا کہ کس طرح سے ہم روح کو بجھاتے ہیں, کیوں یہ ٹرم استعمال کی گئی ہے. بجھانے کی ٹرم تو آگ کے لیے ہے. کیا روح القدس آگ ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. روح القدس آگ نہیں ہے, مگر آگ کا سا اثر پیدا کرتی ہے. روح القدس خدا ہے اور وہ مجھ میں اور آپ میں ایکٹیولی کام کرنا چاہتا ہے. مگر یہ بجھتا کب ہے؟ اس کے بجھنے کا کیا مطلب ہے؟ جب روح القدس رنجیدہ ہو جاتا ہے, جیسے لکھا روح کو رنجیدہ نہ کرو, رنجیدہ جب ہوتا ہے تو وہ آہستہ 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 آپ کی لائف میں جب وہ فنکشن کرنا چھوڑ دے, وہ کام کرنا چھوڑ دے, تو سمجھ لیجئے روح کا بجھنا جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اور آپ اسپرچولی انجوائے نہیں کرتے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم چرچ آئے ہیں تو
कुछ भी हमने फील नहीं किया। वर्शिप में वी नेवर फेल्ट एनीथिंग न्यू, वी नेवर फेल्ट एनीथिंग टू टच अस, कुछ भी नहीं है। वो बड़ी अच्छी वर्शिप, लोग इधर नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, मगर कोई ऐसा शख्स होता उसे कुछ फील नहीं हो रहा। अब प्रॉब्लम वर्शिप के साथ नहीं है, प्रॉब्लम मैसेज के साथ नहीं है, प्रॉब्लम असल में इंडिविजुअली उस फर्द के साथ है जिसे मालूम नहीं है कि उसमें पाकरू की एक्टिविटी जो है, जो उसमें रिसेप्शन पैदा करती है, जो उसमें तब्दीली पैदा करती है, जो उसे जो है वो एंजॉयमेंट जो है देती है या लुत्फ देती है खुदा की प्रेजेंस का, उसका काम रुक चुका हुआ है। रादर टू कह लीजिए कि वो अपने पे काम करने की बजाय क्या कर रहा है, वो ब्लेम लगाना शुरू करेगा कि वहां पर तो पाकरू की हुजूरी नहीं थी। पाकरू की हुजूरी बेसिकली आपसे शुरू होती है और दूसरों तक जाती है। आपने अपनी जात से पाकरू का तजुर्बा करना, पाकरू आपके लिए आपकी जात में काम करता है। इसलिए आप जब आपके अंदर पाकरू की एक्टिविटी रुक चुकी है, उसका दम जो है वो आपका घुट चुका है स्पिरिचुअली, तो फिर आप उसकी किसी भी प्रेजेंस को एंजॉय नहीं कर सकते। आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे वर्शिप में चुपचाप बैठे होते हैं जैसे उन पर कोई असर नहीं है। वजह सबब यह है कि पाकरू की उनमें जो है वो जुम्बश नहीं है, पाकरू जो है वो सरगर्म नहीं है या उसका काम ही नहीं है। वो दावेदार तो है, दे क्लेम टू बी क्रिश्चियंस, दे क्लेम टू बी बॉर्न अगेन, बट द प्रॉब्लम इज होली स्पिरिट इज नॉट एक्टिव देयर, और वो स्पिरिचुअली सफोकेटेड है। आप ऐसे पेशेंट के लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि पाकरू तो चाहता है कि आप स्पिरिचुअल रेल्म में, रूहानी आलम में आपका मुकम्मल कंट्रोल हो। यह पाकरू का काम है। मगर हमारे यहां यह है कि हम उस रूहानी आलम में शायद देख भी नहीं पाते जो खुदा ने मेरे और आपके लिए रखा हुआ है। और पाकरू ही है जो मेरे और आपके कदमों को उस स्पिरिचुअल रेल्म में लेकर जाता है। और जब आप ही एक्टिव नहीं है या स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं है, या आप कह लीजिए कि आपका स्पिरिचुअली जो है वो आप हब्से दम का शिकार है, तो फिर आप उसका तजुर्बा भी नहीं कर सकते। आज सैकड़ों मसीही जो है वो सफोकेटेड है स्पिरिचुअली। और इसमें कोई मजाइका नहीं है कि चर्च जाने वाला शायद स्पिरिचुअली लाइवली है। चर्चिस में जाने वाले, क्रूसेड्स में जाने वाले, कन्वेंशंस में जाने वाले बहुत से लोग जो है वो स्पिरिचुअली जो है वह अस्थमा का शिकार है। उन्हें ऑक्सीजन उनकी फिजा में होती है, बट दे कैन नॉट टेक इट इन। जैसे पूरे चर्च में फिजा ठीक हो, सब नाच झूम रहे हो, और कोई शख्स ऐसे हो जिन्हें बिल्कुल फील ना हो रहा। इसका मतलब है एटमॉस्फेयर है, खुदा की प्रेजेंस है, वर्शिप हो रही है, मैसेज हो रहा है, बट द प्रॉब्लम इज विद द पर्सन कि उसके ब्लड में ऑक्सीजन जा ही नहीं रही, ऑक्सीजनेशन का अमल ही नहीं हो रहा। लाइकवाइज आप जब स्पिरिचुअली एस्थमा का शिकार है, आप सफोकेटेड हैं, तो आपको कुछ फील नहीं होगा। और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको स्पिरिचुअली आहिस्ता 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 सफोकेट कर सकते हैं? नंबर 1, 4 चीजें मैं वैसे तो बहुत से डिस्कस की जा सकते हैं, बट 4 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। जब आप स्पिरिचुअल सफोकेशन का शिकार होते हैं तो उसकी वजह पीछे क्या है, हब्से दम कब आप ऐसी बीमारी का शिकार होते हैं? नंबर 1, जब आप पाकरू से आजादाना जिंदगी गुजारना चाहते हैं। जब आप पाकरू से आजादाना जिंदगी गुजारना चाहते हैं, बिकॉज यू थिंक इट इज योर लाइफ and it is your life, so you have your own decisions, you have your own way. When you want to live independent of the spirit, तो फिर उसमें क्या होगा? जब आप पाकरू से आजादाना जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो आप चाह रहे हैं कि मर्जी भी मेरी होगी, काम भी मेरा होगा, राय भी मेरी होगी, इकदामात भी मेरे होंगे, मंसूबे भी मेरे होंगे, मिनिस्ट्री भी मेरी होगी, खिदमत भी मेरी होगी, घर भी मेरा होगा, बच्चे भी मेरे होंगे। सब कुछ जब आपका है तो पाकरू आपसे अलग हो जाता है। क्योंकि पाकरू तो चाहता है कि आप इंडिपेंडेंटली लाइफ ना गुजारें,
کیونکہ خدا نے کبھی بھی انڈیپینڈنس کی بات نہیں کی ادر دین گناہ سے انڈیپینڈنس کی. بلیو می, نیور ایور خدا نے انڈیپینڈنس کی بات کی ہو. میں اور آپ اس کے غلام ہیں. پاک کلام کہتا ہے اس نے گناہ سے آزادی کے علاوہ کسی آزادی کی بات نہیں کی. عدن میں آدم کو ہوا دے کے اس نے کہا کہ یو کین ناٹ لیو انڈیپینڈنٹلی. تجھے کیا کرنا پڑے گا, یہ کو ڈیپینڈنس ہے تیری, تم ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرو گے. میری بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ آپ کو ڈیپینڈ کرنا ہے ایک دوسرے پہ, آپ کو میوچلی گرو کرنا ہے. یہ سمبائیوٹک ریلیشن شپ ہے جس میں آپ کسی کے لیے کچھ کر رہے ہیں اور آپ کے لیے کوئی کچھ کر رہا ہے. وی کال اٹ سمبائسس, میوچلی گرو کرنا. یہ پیراسٹک ریلیشن شپ نہیں ہے کہ کسی ایک بندے کو کھائی جاؤ کھائی جاؤ کھائی جاؤ مگر اس کے کام نہ ہو. خدا نے انڈیپینڈنٹ تو پیدا ہی نہیں کیا. خدا چاہتا ہے کہ ہماری کو ڈیپینڈنس ہو ایک دوسرے پہ. اس نے ہمیں معاشرتی افراد بنایا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ میں گرو کریں. اور پھر جب اس نے اسپرچولی ہمیں پیدا کیا تو پھر بھی اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ انڈیپینڈنٹلی رہیں, گو اینڈ انجوائے یور فریڈم, بلکہ مجھے اور آپ کو پاک روح دیا کہ ہم اس پر ڈیپینڈ کریں. اب مگر آج کا مسیحی جو ہے وہ پاک روح پر ڈیپینڈنس کی بجائے اپنے علم پر ڈیپینڈ کر رہا ہے, اپنے نالج پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے, اپنے تجربات پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے, اپنی کاوشوں پر ڈیپینڈ کر رہا ہے, اپنے ریلیشن شپس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے, اپنی اکانومی پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. یعنی ہماری ڈیپینڈنس پاک روح سے ہٹ چکی ہے اور ہماری ڈیپینڈنس ہم پر ہے. اور جب آپ کی ڈیپینڈنس پاک روح سے ہٹ جائے گی, آپ کا انحصار پاک روح سے ہٹ جائے گا, تو یاد رکھیے پھر اس صورت میں ہم پاک روح کو آہستہ آہستہ رنجیدہ اور بجھانا شروع کرتے ہیں. اور یہ آپ کی اسپرچول سفوکیشن کے لیے پہلا قدم ہے جو آپ لے رہے ہیں. یو وانٹ ٹو لیو آن یور اون. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مسیحی ہوں بٹ میں زندہ اپنی مرضی سے رہنا چاہتا ہوں. خدا آپ کو اپنی مرضی سے جینے نہیں دے گا, اور نہ وہ چاہتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنی مرضی سے جیئیں, وہ چاہتا ہے کہ آپ خدا باپ کی مرضی سے جیئیں. یسوع مسیح نے ایسے نہیں کہہ دیا, باپ if it is possible take away this cup but not my will, yours will be done. تیری مرضی پوری ہو. پاک روح کا کام یہ اس دنیا میں ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم خدا باپ کی مرضی پوری کریں, اپنی نہیں. اس دنیا میں رہنے کے لیے اس نے پاک روح دیا ہوا ہے. اور جب آپ آزادانہ زندگی گزارنا چاہیں گے, اپنی منمانیاں کرنا چاہیں گے, آزادانہ زندگی جو ہے وہ خدا سے آزاد کر دیتی ہے. تو پھر آپ دیکھ لیجئے جس شخص نے آزادانہ زندگی گزارنا چاہیے وہ سفوکیشن کا شکار ہوا ہے, اسپرچولی وہ موت کا شکار ہوا ہے. اور جب روح القدس آیا ہے اس نے ایکٹیولی کام کیا. دیکھیں سیمسن اور بہت سے لوگ بائبل مقدس میں, سیمسن جب پاک روح آتا تھا اس کی ایکٹیویٹی ہوتی تھی تو بڑے کام ہوتے تھے, مگر جو ہی پاک روح الگ ہوتا تھا شکست اس کی, ہار اس کی, اور وہ اقدامات کرتا جا خدا باپ کی مرضی کے خلاف تھے. ساؤل سے لکھا کہ خدا کا روح کیا ہو گیا, جدا ہو گیا. اور ساؤل سے جب خدا کا روح جدا ہوا تو جدا وہ جسٹ ان اے مومنٹ آف ٹائم نہیں ہوا, بلکہ اٹ ٹک ٹائم. یہ وقت لگتا ہے پاک روح کے رنجیدہ ہونے اور کوئنچ ہونے میں. اس نے کہہ لیجئے پے در پے ایسے فیصلے کیے جو پاک روح کو آہستہ آہستہ رنجیدہ کر رہے تھے. یعنی آپ جب مسلسل ایسے فیصلے کرتے ہیں جو پاک روح کے خلاف ہیں تو پھر پاک روح بجھتا ہے. مسلسل آپ جب آہستہ آہستہ ایسے فیصلے کریں گے and you want to live on your own independently, آپ ایسے فیصلے کر رہے ہیں جو پاک روح کی مرضی کے خلاف ہیں, جو خدا باپ کی مرضی کے خلاف ہیں, تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پاک روح آہستہ 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 وہ پاک روح اپنی ذات میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کب تک پھر اے مومنٹ کمز وہ سیپریٹ ہوتا ہے.
تو اس لیے میں آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ اپنی روزمرہ کی لائف میں پاک روح کو ضرور انوالو کریں. دوسری بات، جب ہم پاک کلام سے ڈیویٹ کرتے ہیں، جب شریعت کی کتاب ہمارے منہ سے ہٹ جاتی ہے، تو پھر بھی پاک روح رنجیدہ ہونا شروع ہوتا ہے. کیونکہ پاک روح جو ہے وہ اس کتاب کو یا خدا کے بولے ہوئے کلام کو ہماری زندگی میں نافذ کرنے کے لیے ہے، انفورس کرنے کے لیے ہے. میری بات کو سمجھیے گا. جیسے قانون ہے اس ملک میں، قانون اس وقت بے معنی ہو جائے گا جب اس قانون کو انفورس کرنے والے ادارے نہیں ہوں گے. اگر پولیس نہیں ہے، عدالتیں نہیں ہیں، کورٹس نہیں ہیں، تو پھر اس قانون کو فالو کروانے کے لیے جب ادارے نہیں ہیں، کوئی انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں، تو پھر اس وقت وہ قانون توڑنے والوں کی دنیا میں بھرمار ہو جائے گی. بالکل اسی طرح سے اس پاک کلام کو جو خدا نے مجھے اور آپ کو دیا ہوا، اسے انفورس کرنے کے لیے، میری اور آپ کی زندگی میں لاگو کرنے کے لیے خدا نے پاک روح عطا فرمایا ہوا ہے. صرف یہ کہنے سے بات نہیں چلے گی کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے، بلکہ اس چراغ کو جوں کا تو قبول بھی کرنا پڑے گا. جب آپ پاک کلام سے ہٹنا شروع ہوتے ہیں، آپ کی لائف میں خدا کے کلام کی اہمیت کم ہونا شروع ہوتی ہے، تو پاک روح رنجیدہ ہونا شروع ہوتا ہے. When you become law breaker، یعنی آپ ورڈ بریکر ہیں، خدا کے کلام کی نفی کرنا شروع کریں گے، تو یقین جانیے جیسے جیسے آپ خدا کے پاک کلام سے ہٹنا شروع ہوں گے، ویسے ویسے پاک روح آہستہ 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 بجھنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کی اور میری لائف میں اس پاک کلام کی، خدا کے بولے ہوئے کلام کی اہمیت کو اجاگر کرے. کیا لکھا ہے پاک کلام میں؟ میں چاہتا ہوں کہ سب غیر زبانیں بولیں، مگر سب سے بڑھ کر یہ چاہتا ہوں کہ نبوت کی جائے. کیا کی جائے؟ نبوت، یعنی خدا کے کلام کو سب سے زیادہ شیئر کیا جائے. بہت سے نعمتیں ہیں، 9 کی 9 اور 21 کی 21 کی بات کریں تو پاک کلام کی جو بات ہے، کیونکہ نعمتوں میں 3 جو ہیں وہ نعمتیں کلام کے تعلق سے ہیں. علمیت کا کلام بولے ہوئے کلام کی شکل میں آتا ہے، حکمت کا کلام بولے ہوئے کلام کی شکل میں آتا ہے، اور نبوت کا کلام بولے ہوئے کلام کی. یعنی یہ 3 نعمتیں ایسی ہیں، ان 9 میں پرٹیکولر 9 نعمتیں جو پالوس رسول بیان کرتا ہے، ان میں سے 3 نعمتیں جو ہیں وہ خدا کے کلام کے تعلق سے ہیں. اور خدا چاہتا ہے کہ ہم کلام کی اہمیت کو انڈرسٹینڈ کریں، کیونکہ یہ میرے اور آپ کے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے. یہ مجھے اور آپ کو خدا کی ذات سے متعارف کراتا ہے، یہ خدا کے آنے والے وقتوں کی بابت بتاتا ہے، خدا کے گزرے وقتوں کی بابت بتاتا ہے، اور اس دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے پاک کلام بتاتا ہے. اور جب ہم when we begin to deviate from it، spiritually suffocation ہونا شروع ہوئے گی آپ کو. کیا آپ نے کبھی فیل کیا کہ آپ نے بائبل نہیں پڑھی، آپ نے کوئی لیکچر نہیں سنا، تو آپ ڈرائی فیل کر رہے ہیں؟ کیا کبھی آپ کو ایسا ریئلائز ہوا کہ آپ نے کلام نہیں پڑھا؟ اگر آپ کو ایسا فیل نہیں ہو رہا تو اسپرچول سفوکیشن کا آپ شکار ہیں، ٹوٹلی آپ شکار ہیں. تو استھما کا پیشنٹ کیا کرتا ہے؟ وہ کھلی جگہ پر جانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اسے آکسیجن جہاں بہت زیادہ ہجوم ہوگا وہ وہاں پر نہیں جائے گا، وہ کھلی جگہ پر جاتا ہے جہاں اسے اسپرچولی اسے کیا کرے، اچھی آکسیجن، کھلی ہوا میسر آئے. آپ کے لیے جو اسپرچول ایٹماسفیئر ہے، جو آپ کی سفوکیشن کا علاج کر سکتا ہے، وہ چرچ ہے، وہ خدا کی کلیسیا ہے، وہ خدا کا گھر ہے. اور ڈھیروں لوگ سفوکیشن کا شکار ہیں، اسپرچولی چوکڈ ہیں وہ، مگر no one bothers about it. کسی کو فکر نہیں ہے کہ میں مر رہا ہوں اسپرچولی. دوسری بات تیسری بات، اس لیے اس پاک کلام کی طرف آئیں، اور پاک کلام مجھے اور آپ کو ہر روز تر و تازہ کرے گا، نیا کرتا چلا جائے گا. یہ زندگی کا کلام ہے. کس کا کلام ہے؟ زندگی کا کلام ہے. اس سے زندگی بہتی ہے، کسی اور چیز سے زندگی نہیں ہے.
اگر آپ اپنی اسپرچول لائف کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے طرز حیات ہے. یہ آپ کو کوڈ آف لائف دیتی ہے. یہ آپ کو بتاتی ہے کہ کیسے جینا ہے, یہ بتاتی ہے کہ کیسے رہنا ہے, اور پاک روح آپ کو مدد دیتا ہے اسے انڈرسٹینڈ کرنے میں اور اسے فالو کرنے میں. تیسری بات جی, جب آپ فیصلہ کر لیں کہ دین نہیں دنیا کے پیچھے جایا جائے گا, تو پاک روح سفوکیشن آپ کی لائف میں کام کرنا شروع کرتی ہے. جب آپ فیصلہ کر لیں, when you decide to follow the world not the word, جب آپ خدا کے دین کو, خدا کی باتوں کو اور خدا کو فالو کرنا چھوڑ دیں اور دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں گے, تو اسپرچولی سفوکیشن کا شکار ہوں. آپ کا زیادہ وقت جو ہے وہ دنیاوی چیزوں میں گزرنا شروع ہو جائے, دنیاوی خیالوں میں گزرنا شروع ہو جائے, دنیا کی تمام تر باتوں میں گزرنا شروع ہو جائے. جب خدا کے تعلق سے آپ کا فوکس کم ہو جائے, آپ کی توجہ کم ہو جائے, خدا کے کام سے توجہ کم ہو جائے, خدا کے کلام سے توجہ کم ہو جائے, خدا کے لوگوں سے توجہ کم ہو جائے, پاک کلام کو فالو کرنے کے معاملہ میں آپ کی توجہ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے, تو سمجھ لیجئے آپ اسپرچولی سفوکیشن کا شکار, روحانی طور پر حبس دم کا شکار ہیں آپ. آئیے بولیں میرے پیچھے کہیے, روحانی حبس دم. حبس دم, روحانی حبس دم جو ہے وہ دنیا کو فالو کرنے سے آتا ہے. آپ اپنے اطمینان کے لیے کیا کریں گے؟ آپ چاہیں گے کہ مجھے اطمینان ملے. جب آپ کو خدا کے لوگوں سے اطمینان نہ ملے, آپ کو کلام سے اطمینان نہ ملے, خدا کی حضوری سے اطمینان نہ میسر آئے, کیونکہ خدا تو چاہتا ہے کہ آپ کو اپنی حضوری سے اطمینان دے, اور جب آپ دنیا سے اطمینان تلاش کرنا شروع کریں گے تو آپ روحانی حبس دم کا شکار ہیں. آپ کا دم روحانی طور پر گھٹ چکا ہے. اور پھر آپ کو اقدامات کرنے ہیں. اگلی نشست میں ہم جا کر دیکھیں گے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو ریوائیو کر سکتے ہیں. دنیا اور دنیا کے کام دیکھو جاتے رہیں گے, مگر خدا کا کلام اب تک قائم رہے گا. آمین. کتاب مقدس میں لکھا, یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا, یوحنا کی انجیل اس کا 17ویں باب میں, اے باپ, اب سے میں دنیا میں نہیں رہوں گا, بٹ دے آر گوئنگ ٹو بی ان دا ورلڈ. یسوع مسیح نے کہا کہ اب سے from now on I'm not going to be in the world, but they're gonna be, یہ دنیا میں ہوں گے. اور خدا نے, یسوع مسیح نے خدا باپ سے کیا کہا, باپ یہ دنیا میں ہوں گے اور تو ان کی کیا کرنا, حفاظت کرنا. You guard them. اور آگے لکھا, تم دنیا میں تو ہو مگر دنیا کے نہیں ہو. You are in the world but you are not of the world. دنیا میں ہونا اور دنیا کا نہ ہونا کتنا بڑا فرق ہے اسی بات میں کہ جب ہم دنیا کو فالو کرتے ہیں تو ہم دنیا کے ہیں, جب ہم خدا کو فالو کرتے ہیں تو ہم خدا کے ہیں. آپ جسے فالو کرتے ہیں آپ اسی کے ہیں. کچھ لوگ دیکھیں وہ ایکٹرز کو اتنا فالو کرتے ہیں کہ وہ ان کسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, ان کیسے کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں, ان کسی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, ان کا سا مزاج اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ انہیں فالو کرتے ہیں. آپ جسے فالو کریں گے آپ اس کی طرح بننے کی کوشش کریں گے, اور پاک روح آپ کی مدد کرے گا اگر آپ خدا باپ کو فالو کر رہے ہیں تو. اور اگر آپ خدا باپ کو فالو نہیں کرنا چاہتے, آپ دنیا کو فالو کرنا چاہتے ہیں, تو روحانی حبس دم کا شکار ہو جائیں گے. کیونکہ دنیا اور دنیا کے کام خدا اور خدا کے کاموں کی مخالفت ہے, اس سے کچھ میسر نہیں آئے گا. اس لیے پاک روح کا کام کیا ہے کہ وہ آپ کو ٹرانسفارم کرنا چاہتا ہے. کیا کرنا چاہتا ہے؟ ٹرانسفارم کرنا چاہتا ہے. اور ٹرانسفارم کیسے؟ آپ کی تابعداری سے کرنا چاہتا ہے. آپ اس کے ہاتھوں میں خود کو دیتے ہیں تو وہ آپ کو ٹرانسفارم کرتا ہے, اس دنیا سے ہٹا کے آپ کی شکل کو بدلتا ہے یسوع مسیح کی شکل پر. اور یسوع مسیح کی شکل پر بدلنے کے لیے آپ کو دنیا کی شکل سے ہٹنا پڑے گا, دنیا کو انفالو کرنا پڑے گا. جس قدر ہو سکے
آبویسلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم دنیا میں ہیں تو کتنا کو دنیا کو چھوڑ دیں. دنیا کو چھوڑنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ دنیا کے وہ کام جو خدا کی ذات, خدا کے کلام کے خلاف ہیں, ڈونٹ ڈو اٹ. تو ٹرانسفارمیشن نہیں ہوگی, اور جب ٹرانسفارمیشن نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے ہم اسپرچولی سفوکیٹڈ ہیں. اسپرچولی سفوکیٹڈ ہیں. چوتھی بات, جب ہم روح القدس کی نعمتوں کو اپنی بادشاہت اور روح القدس کے پھلوں کو دوسروں کو حقیر جاننے کے لیے استعمال کریں, روح القدس جو وہ بجھنا شروع ہو جائے گا. میری بات دوبارہ سنیے گا. جب ہم روح القدس کی نعمتوں کو اپنی کنگڈم اسٹیبلش کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جب روح القدس کی نعمتیں میسر آتی ہیں تو لوگ they want to establish their own kingdoms. جب آپ روح القدس کی نعمتوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے بجائے خدا کی بادشاہت کے مقصد کے لیے, تو پاک روح رنجیدہ ہوگا. اسپرچولی آپ سفوکیشن کا شکار ہوں گے. اور جب آپ اپنے پھلوں کو جو خدا نے, پاک روح نے آپ میں بڑھائے ہیں, انہیں دوسروں کو حقیر جاننے کے لیے استعمال کریں گے, تب بھی پاک روح جو ہے وہ بجھنا شروع ہو جائے گا. میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب نعمتیں جو ہیں وہ یسوع مسیح کی بادشاہت کا اعلان ہے, اس کی بادشاہت کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے, میری بادشاہت کی, کیونکہ پاک روح کا اس دنیا میں کام ہی یہ ہے کہ وہ یسوع مسیح کی بادشاہت کو قائم کرے, کسی اور کی بادشاہت کو قائم نہیں کرنا چاہتا. اور پاک روح کے پھل جو ہیں جب ہم میں پیدا ہوتے ہیں تو ہم میں یسوع مسیح کی بادشاہت پیدا ہوتی ہے. اور جب یسوع مسیح کی بادشاہت پیدا ہوتی ہے تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو حقیر جانیں کہ مجھ میں تو بڑی محبت ہے, مجھ میں تو بڑا صبر ہے, مجھ میں تو بڑی حلیمی ہے, مجھ میں تو بڑا رحم ہے. تو دوسروں کو حقیر جاننے کے لیے پاک روح کی نعمت پھل نہیں ہے, بلکہ عاجزی کے لیے. آمین. تو جب یہ ہمارے رویے تبدیل ہونا شروع ہوں گے تو اسپرچولی سفوکیٹڈ ہو جائیں گے. اسپرچول سفوکیشن ہوئے گی, پھر آہستہ 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 اسپرچولی مرنا شروع ہو جائیں گے. تو روحانی حبس دم جو ہے یہ خطرناک چیز ہے. آپ سے اور مجھ سے اگر اسپرٹ الگ ہو جائے تو آپ زندہ رہیں گے, واکنگ ڈیڈ ہوئیں گے. اگر پاک روح الگ ہو جائے تو وی بیکم واکنگ ڈیڈ, اسپرچولی ڈیڈ ہیں اگر پاک روح الگ ہو جائے تو. مگر پاک روح چاہتا ہے کہ آپ اس سے کوآپریٹ کریں, اسے الاؤ کریں اپنی لائف میں اور زیادہ کام کے لیے, کیونکہ وہ میری اور آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی غور کر رہا ہے جنہیں ہم بے معنی سمجھ رہے ہوں گے. مگر خدا باپ جو ہے اس نے پاک روح اسی لیے دیا ہوا ہے کہ میں اور آپ احتیاط کے ساتھ اسے نہ بجھائیں. آمین. اسے نہ بجھائیں. ڈو ناٹ quench it. آئیے سروں کو جھکائیے اور کہیے خداوند ہمیں فضل دے کہ ہم روحانی حبس دم کا شکار نہ ہوں, ہم اسپرچول سفوکیشن کا شکار نہ ہوں. ہزاروں لاکھوں مسیحی ایسے ہیں, وہ مسیحی جو چرچز میں ہیں, وہ مسیحی جو چرچز سے باہر ہیں, وہ روحانی حبس دم کا شکار ہیں. روحانی طور پر ان کے دم گھٹ رہے ہیں, انہیں روحانی سانس کی بیماری ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پاک روح سے آزادانہ زندگی گزاریں گے. اور اگر آپ پاک روح سے آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو سمجھ لیجیے آپ اسپرچولی سفوکیشن کا شکار ہو رہے ہیں. اگر آپ پاک روح کی مرضی کے بغیر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ روحانی حبس دم کا شکار ہیں. آپ کا روحانی دم آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہو گیا, آپ اسپرچولی ایزدما کا شکار ہیں. آپ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. اگر آپ پاک کلام سے ڈیویٹ ہونا شروع کر دیں, آپ اس سے ہٹنا شروع کر دیں, نافرمانی کرنا شروع کر دیں, شریعت کی کتاب آپ کے منہ سے ہٹ جائے, آپ پاک کلام کو اہمیت دینا کم کر دیں, آپ پاک کلام پر فوکس کرنا کم کر دیے, تو سمجھ لیجئے آپ اسپرچولی جو ہیں وہ آہستہ 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 مر رہے ہیں. آپ کا دم گھٹ رہا ہے.
اور جب آپ دنیا کا پیچھا کرنا چاہیں، دنیا کے چیزوں کے پیچھے بھاگیں، خدا کو رد کر کے، اس کے پاک روح کو رد کر کے، تو آپ اسپرچولی سفوکیشن کا شکار ہیں۔ اور جب آپ فیصلہ کر لیں، جب آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ پاک روح کی نعمتوں کو اپنے لیے، اپنے گھمنڈ کے لیے، اپنی گھمنڈ کی تسکین کے لیے اور پھلوں کو دوسروں کی حقارت کے لیے استعمال کریں گے، تو یاد رکھیے پاک روح رنجیدہ ہوگا۔ ہمیں پاک روح کی نعمتوں کو دوسروں کی بھلائی اور خدا کی بادشاہت کے لیے استعمال کرنا ہے۔ آئیے اس سے کہیں خداوند ہم پر رحم کر، اے باپ ہم پر رحم کر، اے باپ ہم پر فضل کر دے، ہمیں پاک روح میں رہنا سکھا، پاک روح میں جینا سکھا۔ ہم پاک روح کے گیت گاتے ہیں، ہم پاک روح کو مانگتے ہیں، اس کی ایکٹیویٹی چاہتے ہیں، اس کی ورشپ کرتے ہیں، مگر شاید ہم اسے الاؤ نہیں کر پاتے کہ وہ ہم پر مکمل طور پر اپنا اختیار رکھے۔ جب پاک روح کا مکمل اختیار نہیں ہے تو اسپرچولی سفوکیٹڈ ہے۔ ہاللیلویا۔ اے خداوند اپنے لوگوں کو، کلیسیائے عالمگیر کو بیدار کر میرے خداوند، پاک روح کو خداوند ایکٹیو کر میرے خدا۔ جہاں کہیں کمزوریاں ہیں، جہاں کہیں میرے خداوند پاک روح رنجیدہ ہے، جہاں کہیں پاک روح بجھ چکا ہے میرے خدا، تو اسے آسمانی باپ جھنجھوڑ، خداوند اس جان کو جھنجھوڑ، اس روح کو جھنجھوڑ میرے خدا، اس شخص کو جھنجھوڑ، اس آسمانی باپ کلیسیائی فرد کو جھنجھوڑ میرے خدا، اور اٹھا کھڑا کر میرے خدا، تاکہ تیرے لوگ بیدار ہوں اور وقت کو غنیمت جانے، یہ جان کے کہ وقت برا ہے۔ خداوند فضل کر میرے خداوند، یسوع جی کے نام سے رحم کے دروازے کھول اور پاک روح کی سرگرمیوں کو ہم میں تیز کر دے۔ خداوند ہمارا اوڑھنا بچھونا، اٹھنا بیٹھنا خداوند تیری بادشاہت کا اعلان کرے، اور پاک روح مکمل طور پر ہم میں مداخلت کرتا رہے، ہماری زندگیوں میں مداخلت کرتا رہے۔ پاک روح ہم یسوع کے پیاسے ہیں، خالی دامن ہے خالی کاسے ہیں، کوئی تشنا یہاں سے نہ لوٹے، جھولیاں خوب بھرنا چاہتے ہیں، پاک روح ہم یسوع کے پیاسے ہیں۔ آئیے پاک روح کو دعوت دیں، وہ میرا اور آپ کا مددگار ہے، وہ میرا اور آپ کا مددگار ہے، اور وہ آپ کا بوجھ اٹھانا چاہتا ہے، وہ آپ کے دکھ بانٹنا چاہتا ہے، وہ آپ کی مصیبتیں شیئر کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کے آنسو پہنچنا چاہتا ہے، وہ خدا باپ کے حضور میرے اور آپ کے لیے آہیں بھر بھر کے فریاد کرتا ہے، آہیں بھر بھر کے درخواستیں کرتا ہے، آہیں بھر بھر کے مجھے اور آپ کو خدا کے حضور پیش کرتا ہے، میرے اور آپ کے بہاف پہ جنگیں لڑتا ہے، میرے اور آپ کے بہاف پہ لڑائیاں لڑتا ہے، میرے اور آپ کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ آئیے کہیے خدا پاک روح تو ہماری زندگیوں میں کام کرنا شروع کر، فنکشن کرنا شروع کر۔ اے پاک روح اپنی نعمتوں کے ذریعہ سے، اپنے پھلوں کے ذریعہ سے اپنی بادشاہت کا اعلان کر، یسوع مسیح کی شکل پر ہمیں ڈھالنا شروع کر، بنانا شروع کر دے۔ دیکھ میرے خدا ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تیرے گواہ بن جائیں۔ کہ پاک روح رہنمائی کرتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے کہ اسے اپنا لیڈر بنایا جائے، اسے اپنا استاد بنایا جائے، اسے اپنا چرواہا بنا لیا جائے، اسے اپنا دستگیر بنائیے اور کہیے خدا پاک روح ہمیں بچا اور محفوظ رکھ۔ آئیے میں درخواست کروں گا بھائی دیپش سے کہ وہ پاک کلام کی شکر گزاری کی دعا میں ہماری رہنمائی کریں۔
Yes, Lord, hallelujah. اے پاک روح رہنمائی کر، اے پاک روح مدد فرما میرے خدا. ہاللویہ. یسوع جی کے نام سے خدا پاک روح رہنمائی کر. ہاللویہ. یسوع جی کے نام سے. ہاللویہ. روح یس لارڈ. روح پاک کا دریا بہنے والا ہے، زور نیا اب روکا آنے والا ہے. آمین. یس لارڈ. یسوع جی کے نام سے. آمین. یس لارڈ. یس جیسس. ہاللویہ. آمین. آمین. امینہ یسروں کو اٹھائیے گا. نکاح کی ایک پکار ہے، اس کے بعد پھر ہم آخری دعائے ربانی میں شامل ہوں گے. یہ نکاح کی دوسری پکار اور آخری پکار ہوگی. لڑکی